یہ ابھی باہر کوئی جا کر کے دیکھ کر کے آئے، سخت ٹھنڈیاں ہوں گی اور ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن جلسے میں لوگوں کو گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ فین کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بس اسی کو برقرار رکھو، باہر جیسی بھی ٹھنڈی ہو اندر گرمی باقی رہنا چاہیے۔ اور یہ گرمی ایسی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے، اقبال نے کہا تھا اسی گرمی سے دنیا خوف زدہ ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہا کرتے تھے ان کے اندر جو روح محمدی ہے، عشق مصطفیٰ ہے، یہ جب تک باقی رہے اسے 1000 ٹکڑوں میں بدل دو، پھر سے یہ جمع ہو ہی جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری تاریخ کا راز، ہماری تاریخ پر بڑی بڑی پی ایچ ڈیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے مقالات لکھے اور تاریخ لکھی ہے۔ ایک یہودی بہت بڑا عالم جس نے ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہے، اس سے ایک مسلمان کی ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کس مسئلے پر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے پی ایچ ڈی اس بات پر کی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بہت ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ ان کو توڑا جاتا ہے، پھر یہ جمع کیسے ہوتے ہیں؟ 1400 سال میں کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہماری قوم کا پورا اس قدر نقصان کیا کہ ہمارے سروں سے مینار بنا دیے، بغداد کو ہمارے خون سے لال کر دیا، لیکن پھر بھی آج یہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ تو اس بات پر پی ایچ ڈی چل رہی تھی، تو اس مسلمان نے پوچھا پھر آپ کس ریزلٹ پر پہنچے، نتیجہ کیا نکلا آپ کا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ان پر حملے ہوئے، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کو وطن سے نکالا گیا، ان کے مال لوٹ لیے گئے، ان کے بچوں کا قتل ہو گیا، بہت مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا، لیکن ایک چیز ہے جو انہیں پھر سے جمع کرتی ہے، وہ نام محمد ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام، جس کو یہ اس قدر حساس انداز میں لیتے ہیں کہ ان کے ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں، پھر یہ اس گنبد کی چھاؤں میں جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ اور یہی بات ابھی امریکہ کے ایک بہت بڑے سپورٹ مین جو تھا، کھلاڑی تھا، اور وہ ایتھیسٹ تھا، یعنی جس کا کوئی دھرم ہی نہیں، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں یہ سوچا تھا کہ کوئی مذہب صحیح نہیں ہوتا، ہم کو آزاد جینا چاہیے، لیکن مجھے میری فکر نے یہاں تک پہنچایا، میں نے دیکھا ہزاروں برائیاں ہیں دنیا میں، تو کچھ تو اچھا ہوگا، جب برائی ہوتی ہے تو اچھائی بھی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے میں برائیوں کے خلاف دیکھتا گیا کہ اچھائی ہے کہاں، تو مجھے میرے سفر نے اسلام کی منزل پر لا کر چھوڑ دیا۔ اب سنو وہ کیا کہتا ہے، جو بات ہے، اس نے ہنس کر کے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مسلمان بڑے غریب ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اس دور میں جب ان کو پوری دنیا اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہے، لیکن ایک چیز میں نے ان کے اندر دیکھی ہے، ایک چیز دیکھی ہے، عیسائی بھی ہیں اس دنیا میں، یہودی بھی ہیں، وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ایسے آزاد خیال ہے کہ کوئی اگر عیسائی حکومت، کرسچن حکومت ہے، اور وہاں پر جا کر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی تختی لکھ کر کے گھوم رہا ہو، نعوذ باللہ کوئی گستاخی کر رہا ہو، وہ دیکھیں گے اور چل پڑیں گے۔ کہا کہ یہ فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے۔ یہودی بھی اس چیز کو دیکھ کر نظر انداز کر دیں گے، کسی نبی کی گستاخی کوئی کر کے گھوم رہا ہو، ان کی ہی حکومت کیوں نہ ہو، لیکن وہی سپورٹ مین جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ان سب کے ساتھ ایسا ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہ ہو، تھوڑے سے رہتے ہو، کسی اور کی حکومت ہو،
اور وہاں کوئی بندہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور زندہ بچ کے دکھائے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ مشہور آدمی کہہ رہا ہے امریکہ کا، جہاں تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے ہو اور پھر ان کے نبی پاک کی شان میں گستاخی کر کے وہ آزاد گھومتا ہو. ایسا پاسبل نہیں ہے. گستاخی کرنے والے کر جاتے ہیں لیکن زندگی بھر منہ چھپا کر جینا پڑتا ہے. کئی ایسے بڑے بڑے آئے کتے اور منہ چھپا کر پوری زندگی گزار کر چلے گئے. ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ 4 چھوٹے مسلمان بچوں کا بھی وہ سامنا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رعب ہمارے بچوں میں بھی ہے، ہماری امت میں بھی ہے، آج بھی موجود ہے کہ گستاخی کرنے والا گوفے میں بیٹھ کر کر سکتا ہے، مجمع میں آنا یہ مردانگی کا کام ہوا کرتا ہے. اللہ کریم یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے. جو سینسیٹیو اور جو حساس پن قوم مسلم کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اس وقت تک میں نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں. ہم بکھر گئے ہیں، منتشر